تو آپ کی برکت سے ایک بڑی عجیب بات آئی ذہن میں یہ سوچتا ہوں اس اوپرا ہاؤس کو بنے میں نا 30 سال ہو گئے. آج بتا رہے تھے ان کے 30 سال ہو گئے. آج 30 سال میں شاید پہلی دفعہ ان در و دیوار نے اللہ کا نام سنا ہے. یہ بھی جھوم رہے ہوں گے آج. ہاں، اور آپ کو دعائیں دے رہے ہوں گے. اور سب کچھ تو گیا آپ کے کھاتے میں، کیونکہ اگر آپ نہ آتے تو میں بھی نہ آتا. ہاں، یہ تو آپ کے کھاتے میں گیا. ہاں ہاں، دیکھو. اور میں ایک عجیب بات بتاؤں، جب یہ مجلس برخاست ہوگی نا، یہ مجلس برخاست ہوگی، ابھی اس وقت اس بات کا ہم کو 100% یقین ہونا چاہیے کہ اس مسجد کو آسمانوں تک فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے. آسمانوں تک. حدیث میں آتا ہے جہاں بھی اللہ کی بات ہوتی ہے فرشتے آ جاتے ہیں. بھئی تم جس بات کو سننا چاہ رہے ہو وہ بات ادھر ہو رہی ہے، آ جاؤ. تو وہ اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں. اور پھر جب یہ مجلس برخاست ہوتی ہے تو اوپر جاتے ہیں. اب یہ وہی فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ سے کہا تھا یا اللہ یہ دنیا میں کن فسادیوں کو تو بھیج رہا ہے. پاکستانیوں کے باروں میں تو انہوں نے سر پیٹے ہوں گے فرشتوں نے. یہ کن کو بھیج رہا ہے یا اللہ. ہاں جی. سنو بھائی، پاکستان کے بارے میں جتنی بھی بات ہے نا وہ میں کہوں گا صرف، اور کسی کو اجازت نہیں ہے. کیونکہ یہ ایک اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے، خبردار میرے سامنے پاکستان کی برائی نہ کرنا، میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. نہ پاکستان کے بارے میں نہ پاکستانیوں کے بارے میں. ہم جیسے بھی ہیں سو ہیں. ٹھیک ہے نا. لوگ ایسی بات، یہ پاکستان وہ پاکستان یہ پاکستان، خاص طور پہ بدقسمتی سے پاکستان سے باہر رہنے والوں کو تو بہت شوق ہے پاکستان کو ڈسکس کرنے کا. ٹھیک ہے. اور یہ ڈسکشن کیسے شروع ہوتا ہے؟ یہ ایسے آج پاکستان کے بارے میں تو جنہیں سب کچھ بتائیں. اب میں کہتا ہوں یا اللہ، اب میں اس کو کیا بولوں. میں اس کو پھر جواب دیتا ہوں بھائی پاکستان کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ جو پاکستان سے باہر رہتا ہے نا وہ پاکستان کے بارے میں پاکستانیوں سے زیادہ جانتا ہے. مجھے ایک آدمی کہتا جی کراچی میں یہ ہو رہا. میں نے کہا ہیں اچھا، نہیں یار ابھی تو آ رہا ہوں میں. او جی آپ کو کیا پتا یہ ہو رہا ہے ابھی ادھر. اچھا یار چلو ہو رہا ہوگا بھائی. کیا آپ کو پتا ہے پوری دنیا میں ایک وقت میں سب سے زیادہ اذان پاکستان میں دی جاتی ہے؟ پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نمازی پاکستان میں ہے، سب سے زیادہ دین کے علماء پاکستان میں ہیں. ساری امت مسلمہ جتنی زکوٰۃ دیتی ہے وہ ایک طرف وہ 50% دیتی ہے، 50% پاکستانی دیتے ہیں. UN کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی امریکنز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پاکستانیز کرتے ہیں. یہ UN کی رپورٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہم تو یہ کام کرتے ہیں نا تو ہمیں تو پتہ، ہم جانتے ہیں. یقین کرو رمضان کے مہینے میں 15 دفعہ میں مانگنے جاتا ہوں، 15 دفعہ لوگ دیتے ہیں. کبھی یہ نہیں کہا جی آپ تو کل بھی کہہ رہے تھے آج پھر آ گئے، نہیں، اسی طرح دل کھول کے دیتے ہیں. ہاں ایک وقت میں قرآن کے سب سے زیادہ حفاظ پوری دنیا میں پاکستان کے اندر ہیں. ہاں سب سے زیادہ روزے رکھنے والے وہاں پر، سب سے زیادہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حجاج کس ملک کے ہیں؟ پاکستان کے ہیں. ہاں کچھ عرصے پہلے تک انڈونیشیا کے تھے، اب پاکستان کے ہیں. ساری دنیا میں سب سے زیادہ لوگ جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں کس ملک سے نکلتے ہیں؟ اور سب سے زیادہ جانیں اللہ کے راستے میں کون سے ملک کے رہنے والے دیتے ہیں؟ پاکستان کے. ٹھیک ہے. پھر بھی پاکستانی ہے پاکستان وہ پاکستانی ہے. بھائی بس کر دے بھائی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے یہ ملک، اور امت مسلمہ کی بقا ہے یہ ملک. پوری امت مسلمہ کی بقا اگر کوئی ملک ہے اس وقت تو وہ کون سا ملک ہے؟ پاکستان. ہمیں تھوڑا ٹھیک ہی ہونے کی ضرورت ہے نا، تو انشاءاللہ ہو جائیں گے، ہو جائیں گے. کیوں نہیں ہونا؟ تم پاکستانی بیٹھے نہیں ٹھیک ہونا، ہونا ہے نا، ہونا ہے نہیں ہونا. تو بھائی ہونا ہے تو جب تم نے ارادہ کر لیا تو باقیوں نے بھی کر لیا، باقی بھی ہو جائیں گے. تم ٹھیک ہو جاؤ ہم باقی بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کسی اور کو ٹھیک نہیں کرنا، کس کو ٹھیک کرنا ہے؟ یہ ہوئی نا بات. پیسے وصول، یہاں آنے کے میرے پیسے وصول ہو گئے. اگر اس بات کا احساس ہو گیا کہ میں قصوروار ہوں، اس بات کا احساس ہو گیا نا، تو آج اللہ رب العزت نے تمہیں اپنا ولی بنا لیا. یہ اس بات کا 100% یقین کر لو. کبھی کسی دوسرے کے
कमियों पे नजर ना जाए, कभी ना जाए मेरे भाई और मेरी बहन। हाँ देखो, साथ में बेटी को बिठाया हुआ है, कुरान खोला हुआ है, तबारकल्लज़ी, ये जो है ना, ये बहू, ये फलानी मुनीर की बीवी, अल्लाह उसको मतलब कभी समझ नहीं, बच्चों, ये बच्चों की ट्रेनिंग कर रही है, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वाला। और उसकी छोटे की तो, उसको तो पता नहीं कहाँ से लेकर आया वो, अम्मी जान आप ही लेकर आई हैं, पता नहीं कौन सी बनूस घड़ी थी कि मैं उसको ले आई घर के अंदर। सब साफ, सब साफ। हाँ जी, फिर चुप कर जा, कुरान पढ़, तबारकल्लज़ी बियदिहिल, या अल्लाह रहम। वो अगली आयत तो पढ़ो, क्या कह रहे हैं अल्लाह, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने ये मौत और ज़िंदगी का सारा निज़ाम इसलिए बनाया है ताकि तुम अपने नेक आमाल को करने के बाद बचा कर मेरे पास लेकर आओ। ये नहीं कि नेक अमाल करके दे दिए ऊपर ना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, सबसे बड़ा मुफलिस मेरी उम्मत का कौन है? साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल जाने, वैसे तो मुफलिस वो होता है जिसके पास माल ना। आपने कहा नहीं, ये मुफलिस नहीं है। सबसे बड़ा मुफलिस तो वो होगा जो पहाड़ों जैसे अमाल लेकर आएगा क़यामत के दिन। क्या लेकर आएगा जी? पहाड़ों जैसे अमाल, लेकिन किसी को गाली दी होगी, किसी को की ग़ीबत की होगी, किसी को बुरा कहा होगा, किसी पर को नाजायज़ किया होगा, किसी को ये किया होगा। अल्लाह सबको बुला लेंगे, आ जाओ भाई सारे। एक बात सुनी मैंने, अल्लाह ही हिफाजत करे, अगर वो बात सच है तो मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। एक दिरम नाजायज़ अगर किसी का लिया, एक दिरम तो 700 कबूल नमाजें देनी होंगी। पता नहीं अपनी तो एक भी कबूल है कि नहीं, 700 कबूल नमाजें जाएंगी ठक एक दिरम के ऊपर। तो अल्लाह पाक वो आएंगे, या अल्लाह इसने मेरा तो ये लिया, मेरा ये लिया। अब अल्लाह उसके अमाल में से देने शुरू, चल भाई तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले, तू भी ले ले। और जब इसके अमाल ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी रह जाएंगे, या अल्लाह मैं भी रहता हूँ। अल्लाह पाक गुनाह उठाएंगे और इसके सर पे, ला भाई अपने गुनाह दे दे, इसके सर पे थोप, इसके सर पे थोप, इसके सर पे थोप। और इसके बाद ले जाएंगे, कहेंगे फरिश्तों को ले जाओ इसको मेरे सामने से। तो बहुत ख्याल अपने पर नजर जाए यार, मैं कमियों से भरा हुआ हूँ, खुदा की कसम। बहुत ऊंचे लोग होते हैं वो जिनकी नज़र अपने ऊपर जाती। देखो हज़रत उमर इंतकाल कर रहे हैं दुनिया से, बताओ यार, जिनके बारे में अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। गौर से सुनना इस बात को, अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं। उमर, मेरे बाद कोई नबी नहीं, नबी होते तो आप होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अराफात से वापसी हो रही है, सहाबा कराम आपके साथ हैं। आपने फरमाया, है मेरे सहाबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त तुम पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमा रहे हैं, और ए खत्ताब के बेटे ख़ास तौर पे तुझ पर। हाँ, क्या आपने फरमाया, 2 वज़ीर मेरे आसमान पर, 2 वज़ीर ज़मीन पर। हाँ जी, आसमान के वज़ीर जिब्राइल मीकाइल, ज़मीन के वज़ीर अबू बकर और उमर। और हज़रत अली करमल्लाह वजह फरमाया करते थे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मरतबा ये कहते सुना, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर। और दुनिया से जा रहे हैं तो क्या कहते हुए जा रहे हैं? अरे मुतमईन होते तो ये होते, जिनको अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, अली फिल, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना। इनको अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, जुबैर फिल जन्ना, साद बिन अबी वक्कास फिल जन्ना, अबू उबैदा बिन जर्राह फिल जन्ना। ये लोग मुतमईन होते कि यार हमें तो भाई, हमें तो अल्लाह के नबी ने कह दिया भाई, हम तो जा ही जा रहे हैं जन्नत के अंदर। मुतमईन होते तो बदर के लोग मुतमईन होते ना, कि जिनके बारे में के नबी करीम ने फरमाया भाई अल्लाह ने इनके बारे में कह दिया ये स्याह करें सफ़ेद, ये तो जन्नत में जा रहे हैं। ये होते मुतमईन। तो जाते हुए क्या दुनिया से कह रहे हैं, हज़रत उमर क्या कह रहे हैं, है उमर बर्बाद हुआ तू, हलाक हुआ तू और तेरी माँ, अगर अल्लाह ने तुझे माफ़ ना किया। बेटे से कहा मेरे मुंह को डाल दो मट्टी के अंदर, और रगड़ते 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 चले गए। बेटे ने कहा मेरे रान पे रखें, कहा मट्टी में डाल मेरे मुंह को, रगड़ते 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 चले गए। इनके हम किस्से एक दूसरे को भी सुनाते हैं और ख़ुद भी पढ़ते हैं, और इन्हीं को अपना बड़ा भी मानते हैं। इन लोगों का कमाल क्या था मेरे दोस्तों, ये हर वक्त अपना एहतिसाब करते थे, ये हर वक्त
اپنا احتساب کرتے تھے. ان کی نظروں میں ہر وقت اپنی ذات ہوتی تھی, یار میرے سے گڑبڑ نہ ہو جائے کہیں. تو اللہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنا امام, انسانوں کا امام بنا دیا, ایک ایک کو وہ امام بنا دیا اللہ نے ان میں سے ایک ایک کو. کیوں؟ نظر اپنی ذات کی طرف. اب آپ دیکھو, جب ہم دنیا کی لائن سے کاروبار کرتے ہیں, مجھے آج تک یاد ہے گانے کا زمانہ ہوا کرتا تھا جب میرا, غلام علی صاحب ایک دن جہاز میں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے, تو مجھے بھی 10-12 سال 15 سال ہو گئے تھے گاتے گاتے. تو میں نے کہا ہاں صاحب, چھوڑنے سے کچھ 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی. میں نے کہا آپ اتنے بڑے گائک ہیں, کوئی مشورہ دیں مجھے, کوئی مشورہ دیں. پتہ کیا مشورہ دیا؟ گانے کی لائن سے مشورہ دیں. کہنے لگے گانا. یہ مشورہ دیا انہوں نے مجھے, گانا. اب سوچو کہ جس آدمی کی احتساب کی یہ لائن ہو, جو ایسا احتساب کرتا ہو اپنا, ہاں, کہ ہر وقت اپنے, اور بہت بڑا, ہم تو میوزک کی لائن کے لوگ تھے, تو میں ٹیکنیکلی میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید پاکستان میں مہدی حسن صاحب کو اللہ نے بہت خوبصورت آواز دی, بہت اچھا گلا دیا, لیکن ٹیکنیکلی جتنے ساؤنڈ غلام علی صاحب تھے اور کوئی نہیں تھا. ہی واز دا لائک دا لاسٹ ورڈ. لیکن بڑی لجاجت سے انہوں نے کہا میرا تو ایک ہی مشورہ ہے جنید بھائی, گانا. تو دنیا کی لائن سے تو ہم اپنے آپ کو اتنا کھینچ کے رکھیں اور آخرت کی لائن سے مطمئن ہو جائیں. دنیا کی لائن سے تو اطمینان ہونا چاہیے. سارا قرآن بھرا ہوا ہے اللہ کے وعدوں سے. ارے بھائی اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اللہ ہیں, اللہ کریں گے, تمہارا رزق اللہ کے ہاتھ میں. وفی السماء رزقکم وما توعدون, اللہ کے ہاتھ میں ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, یہ سب اللہ کے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تمہاری ضرورت کی کوئی چیز میرے بندے, تمہارے اللہ کو صرف کن کرنے کی ضرورت ہے, آ جائے گی تمہارے پاس. اتنے اطمینان اللہ دنیا کی لائن سے دلوا رہے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے کام کچھ اور ہے ہمارا, یہ نہیں ہے کام. لیکن دنیا کی لائن سے اتنی بے اطمینانی. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.